رائن صاحب کے گھر ایک نومولود بچی آئی ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کی دختر نیک اختر کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس کے خوشی کے موقع پر اور ایک نئے مکان کی تعمیر ہوئی ہے، اس میں اقامت پذیر ہونے کے حسین و پربہار موقع پر عالی جناب حافظ محمد ریاض الحق صاحب نے اپنے دولت کدہ پہ جشن غوث الورا کا پروگرام رکھا ہے، جس میں ہماری اور آپ حضرات کی اجتماعی طور پر شرکت اور شمولیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اس بابرکت محفل کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور غلام مصطفیٰ صاحب کی جو نومولود دختر نیک اختر ہے، اللہ تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ اسے لمبی عمر عطا فرمائے، اور جس نو تعمیر مکان میں اقامت پذیر ہونے کے موقع پر اس بزم کا بھی انعقاد ہے، اللہ تعالیٰ اس مکان کو اور مکان میں رہنے والے جمیع مکین کو جملہ آفات بلیات اور نظر بد سے محفوظ و معمول فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ حضرات کا قیمتی وقت لے رہا ہوں، 10 سے 15 منٹ میں آپ حضرات کا قیمتی وقت لے رہا ہوں، کچھ باتیں بتانے کی غرض سے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سکون و اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھیں اور آنے والی گفتگو بغور سماعت فرمائیں، اور زیادہ وقت باہر سے آنے والے جو خطیب ہیں میں اس کو ہی دینا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات بہت زمانے سے میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے کہ میری گفتگو اتنے زمانے سننے کے بعد بھی سننے کی خواہش اور للک رکھتے ہیں۔ آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا، دوسرے موقع پر کیا جائے گا۔ فی الوقت 15 منٹ کے لیے میں آپ حضرات کا قیمتی وقت لے رہا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے تعلق سے اس بزم کا انعقاد ہے، اس لیے مناسب ہے کہ حضور غوث پاک کے تعلق سے ہی، اس کی مناسبت سے ہی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں۔ سب لوگ جانتے ہیں غوث پاک کا مقام بہت عرف و اعلیٰ اور بہت اونچا ہے۔ آپ کا مقام، آپ کا رتبہ بہت اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے مقام کی بلندی کو کما حق نہیں جان پائے۔ ہم اور آپ اگر اس کے مرتبے کو نہیں جان سکیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آپ کے مقام کی بلندی کو صحیح طور پہ نہیں جان پایا ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عقیل،
بہت نامی گرامی بزرگ گزرے ہیں، شیخ عقیل بزرگوں سے پاک کے زمانے کے ہی بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ عقیل اپنی خانقاہ میں موجود ہیں، آپ کے مریدین متوسلین بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مرید نے اپنے پیر و مرشد شیخ عقیل سے سوال کیا، حضرت ہم لوگ عرب میں رہتے ہیں، ہم لوگ عربی ہیں، اس کے باوجود عجم کا ایک بزرگ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، اس کی بہت شہرت ہے، عرب میں عربی کی شہرت نہ ہو کر کے ایک عجمی کی اتنی شہرت، جس گلی جس کوچے میں چلے جائیں عبد القادر کا ہی نام سنائی دیتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس نے جو پوچھا تھا، ایک عربی کی اتنی، ایک عجمی کی اتنی شہرت، عرب میں عربی کی شہرت نہ ہو کر کے ایک عجمی کی، وہ صرف اس لیے پوچھا تھا اپنے پیر سے اس کو محبت تھی، اپنے پیر کی محبت میں، اپنے مرشد کی محبت میں اس نے اس طرح کا سوال کیا تھا۔ یہ بات سچ ہے، اپنے پیر و مرشد سے سب کو محبت کرنی چاہیے، اور سچی محبت کرنی چاہیے، لیکن محبت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اپنے پیر کی تعریف کریں اور دوسروں کی پیر کی برائی بیان کریں، یہ ہرگز محبت نہیں ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اپنے پیر سے محبت کریں، اپنے پیر و مرشد کی تعریف و توصیف بھی بیان کریں، لیکن دوسروں کی پیر کی مذمت اور برائی بیان نہ کریں، اگرچہ اس کے اندر کچھ کمی ہو، کچھ کوتاہی ہو، پھر بھی آپ دوسروں کے پیر کی مذمت بیان نہ کریں۔ اس لیے نہ کریں کہ آپ دوسروں کے پیر کو اس کی برائی کی بنیاد پر مذمت کریں گے تو وہ بدلے میں آپ کے اچھے پیر کی بھی برائی کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس نے جو سوال کیا تھا اپنے پیر کی محبت میں، حضور عرب میں عربی بزرگ کی شہرت نہ ہو کر کے ایک عجمی بزرگ کی اتنی شہرت، آخر راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو شیخ عقیل نے اپنے مرید کو فرمایا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی کے مرتبے کی بلندی کو، یہ ایسے بزرگ ہیں کہ اس کی جو شہرت آسمانی دنیا پر ہے اس سے بہت کم اس کی شہرت زمینی دنیا پر ہے۔ اس کی شہرت جتنی اس زمین کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی شہرت آسمانی دنیا پر ہے۔ اس لیے تم اس طرح کا سوال کر رہے ہو، عرب میں ایک عربی بزرگ کی شہرت نہ ہو کر کے ایک عجمی بزرگ کی شہرت ہو رہی ہے، تمہارا یہ سوال نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حضور غوث پاک کے زمانے کے لوگ تھے وہ بھی صحیح طور پر حضور غوث پاک کی بلندی کو نہیں جان سکے تھے۔ اگر ہم اور آپ 1000 برس کا زمانہ بتنے کے بعد اس کی عظمت کی بلندی کو نہیں جان سکیں تو یہ کوئی بہت بھاری بات نہیں ہے، یہ ہماری کم علمی ہوگی۔ جتنا ہم بیان کریں اس سے کہیں زیادہ اس کی بلندی ہے۔ یہ تو ایک مرید کی بات تھی، یہ تو ایک مرید کی بات تھی۔ ایک پیر کی بھی بات سن لیجئے جو بہت بڑے پیر تھے، شیخ ابو وفا محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے بزرگ تھے، اسی کے مرید، اسی کے خلیفہ ہیں ایک بزرگ، اس کا نام ہے شیخ عبد الرحمن تفسنجی، تفسنج کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ عبد الرحمن تفسنجی رحمت اللہ تعالی علیہ
तपसुंज में जो रहते थे, अपने खानकाह में बैठे हुए हैं। मुरीदीन मुतवस्सिलीन का एक जम्मे गफीर है, और जम्मे गफीर में वो बात बोल रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, और उस बयान में ये कहते हैं, औलिया अल्लाह में मेरा वो मकाम है जो शुतुरमुर्ग का परिंदों में मकाम है। शुतुरमुर्ग क्या है? एक बहुत बड़ा परिंदा है, उसकी गर्दनें ऊंची होती है। हजार परिंदे के बीच में अगर एक शुतुरमुर्ग हो, वो सबसे ऊंचा दिखाई देता है। अब्दुल रहमान तबसूंजी के कहने का मतलब यह था कि बुजुर्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे बुजुर्गों में मेरा मकाम सबसे ऊंचा है। मेरा मकाम वही है जो परिंदों में शुतुरमुर्ग का मकाम है। घमंड के तौर पे कहा था, न जानने की बुनियाद पर कहा था। उसी महफिल में इत्तेफाक की बात है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक मुरीद भी मौजूद थे। उसका नाम था अबुल हसन अली। अबुल हसन अली नाम के एक हुजूर गौसे पाक के मुरीद भी मौजूद थे। जब उसने घमंड के तौर पर, तकब्बुर के तौर पे कहा था कि औलिया अल्लाह में मेरा मकाम वही है जो परिंदों में शुतुरमुर्ग का मकाम है, अपनी चादर को अपने बदन से झटक करके नीचे गिरा दिया और कहा, किसकी बात कर रहे हो? क्या तुम बोल रहे हो? अगर आपका यही मकाम है तो पहले आप मुझसे मुकाबला कर लीजिए, पहले आप मुझसे बहस व मुबाहिसा कर लीजिए, तब आप बाद में इस तरह की बात करेंगे। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, आप किसके मुरीद हैं? अबुल हसन अली नाम के गौसे पाक के मुरीद ने कहा कि मैं अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी का मुरीद हूं, मैं उसका मुरीद हूं। आप शायद नहीं जानते हैं, आपको शायद पता नहीं है कि औलिया अल्लाह में शेख अब्दुल कादिर का मकाम कितना ऊंचा है। आप उसके जमाने में रहते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं जो आपको जेब नहीं देता है। उसने कहा, मैं दरकाते विलायत, विलायत में एक दर्जे का नाम है दरकाते विलायत। अब्दुल रहमान तबसूंजी ने कहा, मैं दरकाते विलायत के मर्तबे पर फाइज हूं, ऊंचा दर्जा है दरकाते विलायत। मैं दरकाते विलायत के ऊंचे दर्जे पर फाइज हूं, जमाना से फाइज हूं, लेकिन आज तक मैंने शेख अब्दुल कादिर को न देखा है, न पहचाना है। अगर वो बहुत बड़े वली होते, मैं कम से कम उसे जरूर देखा होता। मेरे नहीं देखने का मकसद, नहीं देखने का मतलब ये है कि आपके शेख अब्दुल कादिर का वह मकाम नहीं जो मकाम के आप समझ रहे हैं। ठीक है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं तफ्तीश कर लेता हूं। अपने एक मुरीद से फरमाया, अबुल हसन अली नाम को के बुजुर्ग को लेकर के आप चले जाएं बगदाद और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पहुंचे। उससे मुझ अब्दुल रहमान का सलाम अदब के साथ पेश करना और ये कहना कि मेरे शेख अब्दुल रहमान तो दरकाते विलायत के मंजिल पर फाइज हैं, आज तक उसने आपको नहीं देखा है, आखिर इसके पीछे राज क्या है? उधर उसके मुरीद चल रहे हैं, इधर बगदाद में हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने चंद मुरीद से फरमाते हैं, तुम यहां से जाओ, रास्ते में तुमको आते हुए कुछ अब्दुल रहमान तबसूंजी के मुरीद मिलेंगे, उसको आने मत देना, उसको लेकर के तुम सीधे चले जाना उसकी खानकाह में, उसकी बारगाह में लेकर के चले जाना। जब उसकी बारगाह में जाना तो फिर अदब के साथ मेरा सलाम उसको पेश करना। रास्ते में मिल भी गए, लेकर के वापस भी चले गए। अब्दुल रहमान तबसूंजी के खानका में भी पहुंचे, अदब से उसका सलाम भी पेश किया और कहा, मैं अपने शेख अब्दुल कादिर का पैगाम आपकी बारगाह में लाया हूं।
کا کیا پیغام ہے؟ کا پیغام یہ ہے کہ شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی آپ سے پوچھنے کے لیے کہے ہیں کہ آپ درکات ولایت پر فائز ہیں، اور درکات ولایت سے اوپر ایک اور درجہ ہے، اس کا نام ہے درجات حضوری یا ولایت حضوری۔ درکات ولایت سے اوپر ایک درجہ ہے، اس کا نام ہے درجات حضوری، اور اس سے بھی ایک اور اوپر درجہ ہے، اس کا نام ہے درکات عاجزی۔ اب آپ ہی بتائیے، جو درکات ولایت کے اوپر فائز ہو وہ اپنے سے نیچے والے کو تو دیکھ سکتا ہے، لیکن جو اس سے اوپر والے درجے پر فائز ہے اس کو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ سے 2-3 درجہ وہ اوپر ہیں، اس لیے آپ اس کو نہیں دیکھ پائے ہیں، لیکن میرے پیر و مرشد آپ کو ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں اور ہمیشہ دیکھتے رہیں گے۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اپنی عدم جانکاری کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی غوث پاک نے کہہ دیا تھا، اگر وہ ماننے میں چون چرا کرے، اگر انکار کرے، کیلو کال کرے، تو اس سے یہ بھی کہہ دینا کل رات آپ کو رضا کا درجہ، ولایت رضا کا درجہ ملا ہے، اور آپ کو ہی نہیں 12 اللہ والوں کو ولایت رضا کا درجہ ملا ہے۔ جو درجہ آپ کو ملا ہے اس پر میری رضامندی رہی ہے۔ پھر جب اس کو کہا گیا تو اس نے کہا سچ میں کل ہی مجھ کو ولایت رضا کا درجہ ملا ہے، اور صرف مجھ کو ہی نہیں 12 اللہ والوں کو ملا ہے۔ اس بات کو آج تک میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے۔ میرے بغیر بتائے غوث پاک کا جاننا اس بات کی اوپر دال ہے کہ وہ جو بتا رہے ہیں بالکل من وہ ان بتا رہے ہیں۔ میرے کہنے کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے جو بزرگ تھے وہ بھی حضور غوث پاک کی بلندی کو نہیں جان سکتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم نہ جانیں، آپ نہ جانیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ الغرض جس غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد میں اس بسم